السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں پروگرام میں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ پروگرام کا ناظرین باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سچا ہے اور سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہبری کروں گا۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں۔ شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا ہی نافرمان ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 43 سے 44 کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پر غور کرنے اور اس پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کل کی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تورخم بارڈر کے حوالے سے، پاک افغان تعلقات کے حوالے سے افغان نائب وزیر خارجہ خلیل کرزئی پاکستان آئے تھے اور ایک وفد کے ہمراہ مذاکرات ہوئے، لیکن مذاکرات بے نتیجہ لگتے ہیں کیونکہ افغان نائب وزیر خارجہ نے کابل جاتے یہ کہہ دیا کہ پاکستان یہ جو گیٹس اور چیک پوسٹ قائم کر رہا ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور اب معاملہ ایسے ہے کہ وزراء خارجہ کے درمیان 23 جون کو تاشقند میں ایک مذاکرات ہوں گے، وہاں پر دیکھا جائے گا کہ کیا نتیجہ کچھ نکلتا ہے، وہاں پہ بھی بے نتیجہ ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بیٹا سجاد علی شاہ صاحب کا جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ یہ خود بھی لائر ہیں اور لاپتہ ہو چکے ہیں پراسرار طور پر۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ کہاں گئے، ابھی تک کسی اغوا کرنے والے نے رابطہ بھی نہیں کیا۔ دیکھنا ہے کہ کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایک بڑی شخصیت ہے، ان کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی شخصیات کے بچوں کو اغوا کیا گیا۔ اس پر بھی آج کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ سشما سوراج صاحبہ نے کہا ہے کہ تعلقات خراب کرنے کے لیے کچھ طاقتیں ہیں جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو وضاحت کرنی چاہیے کہ آخر یہ کون سی طاقتیں ہیں، کون سی قوتیں ہیں جو پاک بھارت تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور NSG نیوکلیئر سپلائی گروپ کے حوالے سے بھی اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو رکنیت ملے گی یا نہیں، اس حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا کہ آخر ان دونوں ممالک کو اگر نیوکلیئر سپلائی گروپ کا ممبر بنا لیا جاتا ہے تو اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے، اور پہلی تو بات یہ کہ رکنیت ملتی بھی ہے یا نہیں، اس پر تفصیلی آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ TORs کمیٹی جو کہ جو بنائی گئی تھی اس کمیٹی کے اجلاس میں اب نہیں جائے گی، بائیکاٹ کر چکی ہے۔ آئندہ سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ آج پروگرام میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محیث الدین شیخ صاحب۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب، تشریف لائے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب ناظرین یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ڈین ہے فیکلٹی آف میڈیا اسٹڈیز کے۔ ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی بات کریں گے اپنے سیگمنٹ نواب وکٹوریہ میں۔ سب سے پہلے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے جو لیڈ ہے، آج پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے مذاکرات ہوئے تھے، لیکن مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں اور اسلام آباد غیر قانونی چیک پوسٹ اور گیٹس بنا رہا ہے۔ جب افغان نائب وزیر خارجہ کابل پہنچے ہیں تو وہاں پر جاتے ہی انہوں نے یہ بیان داغا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر تو لگ رہا تھا کہ مذاکرات اچھے چل رہے ہیں اور چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، لیکن سر کابل پہنچتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ غیر قانونی کر رہا ہے پاکستان۔ اسامہ، لگتا یہ ہے کہ یہ درمیان میں جو خاموشی آتی ہے، اس کے پھر درمیان میں پھر ایک ایگریشن آتا ہے، یہ بالکل ایک انڈین سٹائل کی انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے۔ جب انڈیا ڈائلاگ میں بیٹھتا ہے، یہاں پر بات اور ہوتی ہے، دہلی میں جانے کے بعد سچویشن بالکل بدل جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ افغانستان کی موجودہ پالیسی بھی بالکل ہندوستان کے ساتھ ساتھ بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں، میں اس کے آخر میں بتاؤں گا بھی کہ ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا ناظرین کی کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو ڈیورنڈر لائن کا مسئلہ ہے، یہ افغانستان نے شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا رائٹ فرام اٹس انڈیپینڈنس، اس سلسلے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھٹو صاحب افغانستان کے بارڈر ایریا کے اندر چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں خطاب کر رہے تھے جی، اور انہوں نے وہاں پر ان زمانے میں صدر داؤد کی حکومت تھی افغانستان میں، تو بھٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بک بک بند کرو، یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ صحیح۔ تو خان عبدالولی خان نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کہا تھا کہ بھٹو صاحب کو چاہیے کہ فارن پالیسی پہاڑوں پر نہیں، قومی اسمبلی میں آ کر بیان کریں۔ صحیح۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کی یہ ایک اگریسو پالیسی تھی کہ اگر آپ ڈیفینسو ہوں گے تو یہ چڑھیں گے سر۔ اس نے جب یہ لینگویج استعمال کی بک بک بند کرو کو 6 مہینے کے بعد داؤد پاکستان آ گیا تھا۔ افغانستان کے ساتھ اسی طرح کی پالیسی کی ضرورت ہے، ہمیں بڑی اگریسو پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ وی کلیئرلی ٹیل دیم نو آن دس ایشو، صحیح، کہ ہم اس مسئلے پر کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔
یہ راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد جتنی باتیں ہوئی ہیں میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا کہ پاکستان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے کہ بارڈر ایریا کے بارے میں یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اور یہ انٹرنیشنلی سیٹلڈ ایشو ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس پر ہم تمہارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ ایک شٹ اپ کال جو ہے وہ دینی پڑے گی، ایک تو یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار جا کر واپس ہو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کسی کی شے پہ ہے کہ اس علاقے کے اندر یہ آگ سلگتی رہے، یہ کھینچا تانی رہے، یہ ٹینشن رہے اور پاکستان کو، پاکستان کی مسلح افواج کو اس ٹینشن کے اندر انگیج رکھا جائے۔ تو یہ کس کا مفاد ہو سکتا ہے؟ اس طرح افغانستان کا نہیں ہے، یہ ہمارے ایک اور ہمسایہ ملک کا مفاد ہو سکتا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل پاور کا مفاد بھی ہو سکتا ہے جو بظاہر جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پچھلے دنوں آئے، انہوں نے معاملات کو رفع دفع کرانے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں لگتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ سر افغانستان کے اس میں مفاد کیا ہو سکتا ہے؟ افغانستان ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کھانے کی چیزیں یہاں سے جاتی ہیں، سیمنٹ یہاں سے جاتا ہے، اسٹیل یہاں سے جاتا ہے، تو افغانستان کے مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ افغانستان کے مفاد میں ایک بہت بڑا مفاد یہ ہے کہ اس کو اوپر ایک کسی بڑی انٹرنیشنل پاور کا مفاد ہے۔ افغانستان کے موجودہ رجیم جو وہ خود کچھ نہیں ہے، ان کا لیور جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ حکومت جو وہ فنکشنری ہے کسی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، ان کی انٹرنیشنل گیم بھی ہے اس علاقے کے اندر، جس گیم کے اندر افغانستان کے اندر ایک پراکسی وار لڑی جا رہی ہے اور وہ پاکستان کے بارڈر ایریا میں بھی یہ پراکسی وار ہے۔ اس کے اندر ایک اور پلیئر بھی آ بیٹھا جسے ہم گھس بیٹھیا کہتے ہیں، وہ انڈیا ہے، اس کا انٹرسٹ بھی ہے، وہ اس انٹرسٹ کے لیے افغانستان میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے فیکٹر جو ہیں مل جل کر پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے۔ صحیح۔ تو اب ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو نائب وزیر خارجہ ہے افغانستان کے کرزئی صاحب، ان میں بھی کچھ حامد کرزئی صاحب والے ایلیمنٹ نظر آ رہے تھے، کیونکہ یہاں پر آگے کچھ تھے اور کابل جاتے ہی انہوں نے ایک دم سے بیان داغ دیا کہ مذاکرات تو ہمارے بالکل بے نتیجہ رہے ہیں، کیونکہ جب یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد غیر قانونی چیک پوسٹ بنا رہا ہے، گیٹس بنا رہا ہے، تو سر مذاکرات کی کامیابی تو یہ نہیں ہوئی پھر۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ یہ ان کی پالیسی ہے، یہ وہی پالیسی ہے جو انڈیا کی پالیسی ہے۔ یہ بات جو وہاں کابل میں جا کے کہتے ہیں یہ بیسیکلی وہ ان ایلیمنٹس کی کنزمپشن کے لیے ہیں جن کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں ہم نے ڈیورنڈل لائن کو تسلیم نہیں کیا اور ہم آج بھی اس نقطہ نظر پر قائم ہیں جو سال پہلے کا پرانا نقطہ نظر ہے۔ صحیح۔ تو سر اب 23 جون کو تاشکند میں شنگھائی کانفرنس کے موقع پر یہ ایشو زیر بحث آئے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے تو گیٹ کی وہاں پر تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے، تو اب جب دوبارہ سے وہاں پر مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی ملاقات میں، تو پہلی تو بات کہ پاکستان کی وہاں پر نمائندگی کون کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ سر پاکستان تب تک گیٹ آلموسٹ بنا چکا ہوگا، پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف یہی نہیں دیگر مقامات پر بھی گیٹ بنائے جائیں گے، تو سر کیا تب مذاکرات آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، مذاکرات کی ٹیبل پر انگیج کیے رکھیں وہ، لیکن ایک سٹیج وہ آئے گی جب اپنا کام کیے جائیں، آپ اپنے ایکشن پلان پر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری یہی پالیسی ہے، ہم اسی پہ قائم رہیں گے آ کر، لیکن آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں آ کر، یو ہیو ٹو ٹائی اپ، آپ کو آنا پڑے گا اس چیز کے لیے، اور ایک سٹیج وہ آئے گی کہ پاکستان کو کہنا چاہیے کہ اس موضوع پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ صحیح، یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو انہیں ضرورت ہے، وہ مذاکرات کرنا چاہیں تو ویلکم کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں میں نے بتایا نا کہ انگیج رکھیں، ایک انگیج رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، لیکن اپنا کام نہ روکیں، آپ صحیح، اپنا کام کرتے جائیں، اس پر آپ کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انگیجمنٹ کے نتیجے میں آپ اپنا کام روک دیں۔ صحیح، اپنا کام نہ روکیں، جاری رکھیں کام، اور آن دا ادر ہینڈ ایک سٹیج ایسی ضرور آئے گی اور آنی چاہیے اور اس کی ڈیڈ لائن طے ہونی چاہیے کہ ناؤ نو نیگوسیشن آن دس ایشو۔ سر اس کے علاوہ بالکل آپ نے فرمایا کہ کچھ قوتیں ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں اور افغانستان ایسا کر رہا ہے۔ سر 37 کلومیٹر کل پھر دفتر خارجہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ 37 کلومیٹر پاکستان کی حدود میں ہے وہ مقام جہاں پر گیٹ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ 37 میٹر کے اندر ہے جہاں پر گیٹ بنایا جا رہا ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر گیٹ بنائے جائیں گے۔ کل بھی دفتر خارجہ نے کہا ہے، سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے، کہ ہماری اپنی حدود ہیں، اپنی حدود میں ہم جو مرضی کریں۔ سر اس سے کسی کو تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا کیس کیسے پلیٹ کرتے ہیں۔ ان کے دماغوں کے اندر جو چیز ہے ان کا اپنا کیس ہے، وہ وہی پرانی ایک نقطہ نظر کہ جی 5 کلومیٹر تک کا ایریا جو ہے اس کے اندر ہم آ جا سکتے ہیں، آ کر
اس پر کوئی ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک پرانا معاہدہ تھا جو ختم ہو جائے, جس کی ویلیڈیٹی اب رہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اس کو ایشو نہیں بنانا چاہتا تھا, ورنہ ہم انٹرنیشنلی بات یہ ہے کہ ہم سٹینڈ لیں اس پر, اور ہم اس پر اپنا سٹینڈ پر مستحکم رہیں, اور ان کی اس چیز کو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں. جب ریجیکشن ہوگی تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. وہ اصل میں یہ ہے کہ پاکستان نے جب یہ افغانستان میں وار ہو رہی تھی تو انہوں نے جذبہ خیرسگالی کے طور پر پاکستان نے جلال آباد تک سڑک بنا کے دی, تورخم سے لے کر جلال آباد تک, جو کارپیٹ روڈ ہے پاکستان نے بنائی ہے. اور اس وقت جو گیٹ تھا پاکستان نے خود گیٹ ختم کر دیا, جس کی 2004 میں ڈی جی ایس پی آر نے بات. وہ جب گیٹ ختم کر دیا پاکستان نے, وہ نہیں, میں سمجھتا نہیں ختم کرنا چاہیے تھا, اور اب اس گیٹ کو دوبارہ بنا رہے ہیں. اگر کیا ختم تو دوبارہ لگا دینا چاہیے. تو اس زمانے میں بھی اگر آپ افغانستان کے اس لنڈی کوتل سے کراس کر کے ادھر جائیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو پانی پاکستان سے جاتا ہے. اور وہاں پر بھی میں نے کس زمانے میں جب وار ہو رہی تھی میں نے پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے دیکھے, تو وہ علاقہ اس طرح ہی تھا. لہٰذا وہی سمجھتے ہیں کہ یہاں کسی کی حکومت نہ ہو, ہم ایسے پھرتے رہیں. آ کر مینٹلی بھی ان لوگوں کو ایسے بنا دیا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی کسی حکومت, کسی گورننس کے مینٹلی قائل ہی نہیں ہیں. دونوں طرف کے لوگ جو ادھر کے بھی ادھر کے بہت عرصے سے رہے ہیں, لہٰذا انہیں کسی ایک گورننس کے, کسی ایک اسٹیٹ سسٹم کا قائل کرنے کے لیے بھی ایک ریجڈ ذہن کو چینج کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں سوشل چینج لانا, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. لہٰذا یہ جو باتیں وہ اس طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں آ کر, وہ اس لیے وہ تو کہتے ہیں, کوئی چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو آنا جانا لگا رہا ہے ہمارا, ادھر مکان بنا ہوا, ادھر مکان بنا ہوا, آدھا مکان ادھر ہے, آدھا ادھر ہے. انہوں نے تو کبھی اس بارڈر کا خیال ہی نہیں کیا. تو ڈاکٹر صاحب, خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ کچھ لینے اور کچھ دینے کے بعد ہم اپنے یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, بارڈر مینجمنٹ پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو سر, خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کے بعد آپ نے بھی بتایا کہ ایریا ڈیفائنڈ نہیں ہے. ایریا کے حوالے سے جیسے افغانستان کلیم کرتا ہے کہ ہمارا یہ ایریا ہے اور ہم جہاں مرضی آ جا سکتے ہیں, تو سر جس طرح سے پالیسی خواجہ آصف صاحب نے وضع کی ہے کہ کچھ لے دے کے معاملہ حل کر سکتے ہیں, لیکن بارڈر مینجمنٹ پہ ہم اپنا موقف تسلیم کروائیں گے اور اس پہ ڈٹے رہیں گے. کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس پہ کہ کچھ دے دیں کچھ لے لیں, لیکن بارڈر مینجمنٹ ہوگی. یہ بڑا اسٹوپڈ بیان ہے ان کا. کبھی اپنے کارڈ جو ہیں آپ پبلک اسٹیٹمنٹ میں نہیں لے کے آتے, کچھ لے لیں کچھ دے دیں. یہ معاملہ ٹیبل پہ طے ہوتے ہیں. یہ دوسری پارٹی کرتی ہے, کوئی بات کرتی ہے, آپ وہاں پر بات کرتے ہیں. آپ پبلک میں نہیں کرتے ہیں کہ کچھ لے لیں گے کچھ دے لیں گے تو معاملہ طے ہو جائے گا. خود کو ویک کر لیا پہلے. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کا مطلب دینے تو تیار ہیں کچھ دے دیں, کچھ لینے کچھ دینے کے لیے. کیوں؟ یہ تو آپ نیگوشیشن کے اندر ویک ہو رہے ہیں. آپ نیگوشیشن میں ٹف رہے ہیں, اور اس ٹف نیگوشیشن کے اندر جب بارگیننگ ہوتی ہے تب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھی واٹ نیکسٹ. وہ کہتے ہیں بھی پھر ہمیں یہ کرو, ہمیں آلٹرنیٹیو متبادل یہ ہے, وہاں پہ آپ بارگین کرتے ہیں. آپشنز بات کی بات ہے. جی ہاں, لیکن یہ کہ جو کہ جا رہے ہیں ان کا وزارت یعنی اندازہ لگائیں یہاں عجیب معاملہ ہے. یہاں وزارت دفاع والا بندہ جو ہے وہ خارجہ امور کے بارے میں بات کرتا ہے, اور داخلہ والا وہ خارجہ امور کے بارے میں بات کرتا ہے. ابھی دیکھیں جو بیان آیا وزیر داخلہ کا, ٹھیک ہے, یہ سرفراز عزیز کا بیان کیوں نہیں آیا؟ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کے بارے میں بیان دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیٹ میں درد ہو اس کے بارے میں بیان ان کا آئے گا, کوئی اور معاملہ ہے مرغیوں کی قیمتوں کے بارے میں بیان ان کا آئے گا, ہر چیز کے بارے میں آئے گا. اسی طرح کے بعد منسٹر ہیں وہ ہر چیز کے بارے میں بول رہے ہیں, ان کا فیلڈ ہے یا نہیں ہے. بھئی یہ سیالکوٹ کا ایک بندہ جو ہے وہ اس کا ایک اپنا سٹائل ہے بات کرنے کا, وہ جا کر فارن افیئرس کے بارے میں بیان دے دے کہ میں نے چونکہ اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. تو یہ ڈومینز میں رہنا ہے. اچھا, آگے بڑھتے ہیں سر. آپ نے جو بیان کے ذکر کی چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے, بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ نے کہا تھا کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو تعلقات بحالی دیکھنا نہیں چاہتی ہیں پاکستان اور بھارت کے حوالے سے. سر پہلے تو یہ آپ بھی اگر کلیئر کر سکیں کہ کہا تو انہوں نے, لیکن آپ کی جو سمجھ میں آیا آپ وہ بتا دیجئے کہ کون سی قوتیں ہیں. لیکن جی جب بھی انڈیا کے کو اپنے مقاصد ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں, اور انہوں نے یہ بیان دینے کی اس لیے کوشش کی کہ دیکھیں ہم تو تعلقات دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں. وجہ وہ نیوکلیر کیس ہے, اس میں پاکستان کی رائے عامہ کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کی رائے کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے کہ جناب آپ کو غصہ کا اظہار نہ کریں آ کر, ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں, آپ کو ممبرشپ ملتی ہے آپ بھی لے لیں, ٹھیک ہے, ہم تو تعلقات اچھا رکھنا چاہتے ہیں. کچھ طاقتیں ہیں جو تعلقات نہیں بحال کرنا چاہتی ہیں, اور وہ اشارہ دے دیں گے. سشما سوراج نے سر یہ بھی اور کہا اشارہ بھی ہماری طرف دیں گے کہ جو یہاں کی جہادی تنظیمیں وہ آر ایس ایس کے بارے میں کیوں نہیں کہتے. سشما سوراج نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ہم نے مخالفت نہیں کی ہے, اگر پاکستان کو ممبرشپ ملتی ہے تو ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں.
پاکستان کی مخالفت کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی نا، پاکستان کی مخالفت کی وجہ تو نہیں بنتی نا، لیکن ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کی مخالفت کرنے کے لیے ایک بڑا پاپا بیٹھا ہے امریکہ، تو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کوئی وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کیا ضرورت ہے؟ ان کی کھیل کوئی اور کھیل رہا ہے، تو چلاک لوگ ہیں نا یہ، وہ پاکستان کے خلاف موومنٹ کہیں اور سے چلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ٹون ڈاؤن کیا، کہ ہم کہیں اندر چلے جائیں، پاکستان اپوز نہ کرے، ٹھیک، تو اس کے لیے جب بھی جو کنفلکٹنگ ایشوز ہیں ان کے بارے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بیٹھ جائیں گے آ کر، کچھ طاقتیں ہیں جو رکاوٹ، کچھ طاقتوں کی طرف اشارہ کر دینا کہ وہ پاکستان میں بیٹھی ہیں، وائی ناٹ RSS، وائی ناٹ شیو سینا، ادھر نہیں جائے گا کوئی۔ تو سر اب نثار صاحب نے بھی کہا کہ پہلے تو اب بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کے ڈومین میں یہ نہیں آتا کہ اگر وہ اس پہ بیان دیں، لیکن اب اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت میں اتنا سنسیئر ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، تعلقات اچھے کیے جائیں، تو اتنا عرصہ مذاکرات کے راستے، مذاکرات کے دروازے بند کیوں رکھے ہیں انہوں نے؟ میں نے اس لیے رکھے نا، میں نے بتایا کہ اب جو موقع آیا پھر نیوکلیر ڈیل پر بات کرنے کا، تو آپ نے یہ بات کہہ دی، اس دوران میں، ورنہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی، لہٰذا میں نے بتایا نا کہ موقع یہ ہے کہ پاکستان کو ٹون ڈاؤن کیے، جس کا مطلب ہے ان کا، جب مطلب ہوتا ہے تو بغل میں چھری منہ میں رام رام، کہ وہ اپنے ٹون ڈاؤن بھی کرتے ہیں، لیکن جب انہیں آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں تو واپس دہلی میں جا کر پھر وہی معاملہ ہوگا جو افغانستان کے وزیر خارجہ نے، نائب وزیر خارجہ نے کابل جا کے کیا، تو نیور ٹرسٹ دیز نیبرنگ کنٹریز لائک انڈیا اینڈ افغانستان، ان کو ہمیں بڑا واچفل ہونا پڑے گا۔ صحیح سر، اگر اپنے ہمسایوں کی بات کی جائے، آس پاس کے ہمارے تقریباً سبھی ہمسائے ناراض لگتے ہیں، بھارت کی بات کر لی جائے اور بھارت کی اما پر افغانستان کی بات کر لی جائے تو وہ بھی ناراض لگتا ہے، تو سر معاملہ صرف چین ایک ہمارا بہترین دوست ہے اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بڑے بہترین ہیں، تو سر یہ جو ہمسائے ناراض ہیں ہمارے، ان سے ہمیں کچھ دوستی کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، نہیں جیسے چل رہا ویسے چلتا رہے؟ دیکھیں جی، ہمارا اپنا ملک بھی ہم سے خود ناراض ہے، یہ ملک وزارت خارجہ کے حوالے سے ایک لاوارث ملک ہے، ایک لاوارث ملک کی فارن پالیسی اگر چل رہی ہے تو پھر یہی حال ہونا تھا اس کا، سارا ملک جو ہے وہ ہکا بکا ہے، سارا ملک پریشان ہے کہ پرائم منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے، وہی وزیر خارجہ ہے، اس ملک کے اندر کوئی فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں ہے، جو وزارت خارجہ کی ذمہ داریاں جن کو دی گئی دو افراد کو، ان کے آپس میں ٹاکن ٹرمز نہیں ہیں، مطلب یہ اس ملک کے لوگ پریشان ہیں، اس وجہ یعنی سارا ملک جو ہے اس ریجن کے اندر تنہائی کا شکار ہے، اور اوپر کے لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، یعنی اندازہ لگائیں کہ لگتا ہے کہ وہ فکر نہیں، پھر اس گیپ کو کس نے پورا کرنا ہے، اس گیپ کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے آگے آ کر اپنی پالیسی دینی ہے نا، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھا جائے گا کہ یہ اور انفارچونیٹ پیریڈ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی وزارت خارجہ کی تاریخ میں یہ ڈارک پیریڈ ہے، میں اس کو ایک سیاہ پیریڈ کے طور پر کنسیڈر کرتا ہوں کہ ایک اندھیرا ہے ہمارے پورے وزارت خارجہ کے سین کے اندر، ایک بلیک سپاٹ ہے جس کے اندر ہم اندھیرے میں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کس اندھیرے میں جا کر قوم کو کہاں گرا دیں گے، اور اس دور میں جب ہمیں بڑی ضرورت ہے اور شرم نہیں آتی، لوگوں کو فکر نہیں اس بات کی کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور میں آپ بتاؤں کہ ابھی کل خبر تھی کہ ہرارے کے اندر ہندوستان کے کھلاڑیوں کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، آپ نے تو اس کو موضوع نہیں بنایا، ہمارے یہاں تو روز موضوع بننا چاہیے، یہ کام اگر پاکستان کا ہوا ہوتا تو وہاں کے ہر چینل پر یہ خبر ہوتی، لیکن ہمارے چینل پہ نہیں ہے، آج ہمارے یہاں بھی نہیں ہے کہ جی کہ انڈیا کے کھلاڑی پر جو الزام ہے وہاں اخبارات میں لگا ہے، اس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں پولیس۔ اب انڈیا ہمارے میڈیا پہ کیا آ رہا ہے، انڈیا کے سفیر کی دوڑیں لگ گئیں، انڈیا کے سفیر بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر یہ تمہارے کھلاڑی کے ساتھ ہوا ہوتا، تمہارا سفیر سو رہا ہوتا، اپریشیٹ کریں انڈیا کے سفیر کو کہ اس کو کتنی فکر ہے کہ ایک بدنما داغ لگا ہے اس کی ٹیم کے اوپر، بالکل صحیح، اس کو دھونے کے لیے اس کی دوڑیں لگنی چاہیے تھیں، ایک ذمہ دار سفیر، ایک ایکٹر سفیر یہی کام کرتا ہے، ایک بغیرت سفیر، ایک سویا ہوا سفیر، ایک سفارشی سفیر جو پیسے لے کر یا سفارش پر گیا ہوا ہے، عیاشی کرنے گیا ہے، پیسے کما رہا ہے، اس کا یہی کام ہے جو ہمارے سفیر کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا کیس جو ہے اتنا ویک ہے کہ پاکستان کے کیس کو لے کر کھڑے نہیں ہو سکے، تو اس سے زیادہ یہ تو میں سمجھتا ہوں سارے سفیر سسپینڈ ہونے چاہیے، ان کو کوئی پوچھنے والے، ان کو بلایا جا کے ان کو بریفنگ دی جائے کہ بتائیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ کو کچھ جرمانے ہونے چاہیے ان لوگوں کو۔ میں تو کس سے بتا سکتا، جب میں امریکہ میں تھا پڑھا تھا تو پاکستانی سفیر کرتے کیا تھے، وہاں پاکستانی کونسلر کے لوگ کرتے کیا تھے، یا دبئی میں پاکستانی کونسلر کے لوگ کیا کرتے رہے، جدہ میں کیا کرتے رہے،
اندازہ لگائیے اتنی اہم جگہیں ہیں جہاں پر انڈیا کے سفیر اتنا ایکٹیو ہے کہ دبئی میں قطر میں وہ لوگ افطار ڈنر پر لوگوں کو جرنلسٹوں کو بلاتا ہے. آپ کا سفیر تو روزہ نہیں رکھتا, نہ کسی کو بلانے کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ اور میڈیا کے اندر کس طریقے سے وہ لوگوں کو بھرتی کرواتے ہیں وہاں پر, کس طریقے سے لابنگ کرتے ہیں. آج دبئی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, آج قطر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. یہاں پر ہمارے اپنے جو پاکستانیوں کی حالت ہے, کوئی سفیر اٹینڈ نہیں کرتا انہیں. اگر انڈیا کے سفیر نے وہاں دوڑیں لگائی آ کر تو ہیڈز آف ٹو انڈین ایمبیسڈر کہ اتنا ایکٹیو کہ ایک ناکام ایک کمزور کیس کے لیے وہ بھاگے. یہ وہ چیز ہے اسامہ, بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پورا وزارت خارجہ جو ہے پیرالائزڈ ہے. وزارت اوپر سے لے کر نیچے تک سارے تھکے ہوئے بے حس, بلکہ میں سمجھتا ہوں اینٹی پاکستان لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے جو بیٹھے ہوئے, انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے خرچے وہ وہاں باہر پڑ رہے ہیں. اینٹی پاکستان لوگوں کی بات کی, امریکہ اور برطانیہ جیسے ملک میں سر لابی کام کرتی ہے. جس ملک کی لابی سٹرونگ ہوگی وہ اپنے کام بھی کروا لے گا اور وہ ان کی نظر میں ٹھیک بھی رہے گا. سر امریکہ میں جو پاکستانی لابی ہے وہ پوری طرح ناکام نظر آتی ہے. ہماری جو ہمیں امداد ملتی تھی اس پر کٹ لگایا گیا, F-16 نہیں مل رہے ہمیں, NSG میں امریکہ ہماری کھل کے حمایت نہیں کر رہا. تو سر جو ہمارے وہاں پر لابیسٹ ہیں سر, یہ بھی اطلاعات آتی ہیں کہ ان کے بھارتی لابیسٹ جو وہاں پر موجود ہیں, بھارتی وزارت خارجہ کے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, ان کے ساتھ کچھ وہاں پر ان کے فورمز بنے ہوئے ہیں, ان کے وہاں پہ کاروبار ہیں ان کے ساتھ. تو سر لابی پھر کہاں پہ ہماری رہ گئی؟ آپ نے خود ہی تبصرہ کر دیا, اس میں کیا تبصرہ کروں نا. لابی صرف جو ہے کرنے سے, دیکھیں امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ تو آپ لابی رکھے بھی تو انہوں نے کرنے ہیں, وہ آپ کی لابی سے ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. مطلب میڈیا ہے وہاں کا, امریکہ کا, وہاں پر آپ کا نقطہ نظر صحیح لگتا ہے, آپ امریکہ کی پالیسی کو چینج کرنے کی بات بعد میں بات کریں نا. آپ کا نقطہ نظر امریکہ کی میڈیا میں کیوں نہیں صحیح لگتا؟ اس کی وجہ یہ کہ یور لابی, یور ایمبیسی, یور پریس اتھارٹی فیل ٹو مینیج امریکن میڈیا. آپ کا رابطہ ہی ان سے نہیں ہوتا. میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ امریکن میڈیا والے ان سے رابطہ کرتے ہیں بات چیزوں کے بارے میں, یہ انہیں رسپونڈ نہیں دیتے, انہیں مٹیریل نہیں دیتے. یہی معاملہ ان کا نہیں, فلسطین کے بارے میں یہی تھا. میں ایک کیس اسٹڈی کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہہ رہے, کہتے ہمیں جواب ہی نہیں ملتا عربوں کی طرف سے مہینوں. تو ہم کیا چھاپیں آپ کا نقطہ نظر. سر NSG کی بات کرتے ہیں. میرے استاد اور آپ کے بڑے اچھے دوست احسن اختر ناز صاحب مرحوم امریکہ بہادر کا لفظ ایک بڑا خوبصورت استعمال کرتے تھے. تو امریکہ بہادر پاکستان کی تو حمایت نہیں کر رہا, امریکہ نے بھارت کی حمایت بہرحال کی ہے. سر NSG کا اجلاس تو شروع ہو چکا ہے, کیا امریکہ بہادر دلوا سکتا ہے بھارت کو ممبرشپ اس کی؟ بالکل, امریکہ تو پوری کوشش کرے گا. دیکھیں ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, چائنا جو کچھ بھی کرے گا وہاں پر وہ اپنے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھ کے کرے گا, آپ کے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھ کے نہیں کرے گا. یہ ذرا ذہن میں رکھیں آپ. اور چائنا ایک ایسا ملک ہے جس پر امریکہ اور انڈیا دونوں اس پر لابنگ کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ چائنا کی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کا والیوم دیکھیں آپ, وہ بھی آپ دیکھ لیں تو چائنا کا کتنا ان کا اکنامک انٹرسٹ ہے. انڈیا کے ساتھ جو ان کی ریلیشن شپ ہے, یعنی انڈیا کسی وقت بھی یو ٹرن لے سکتا ہے, چائنا کو فیسیلیٹیٹ کر کے, چائنا کو گلے لگا کر, چائنا کو سہولتیں دے کر وہ کہہ کہ تمہاری ہماری کیا لڑائی ہے. اس لیے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے. انڈیا جو کہ ڈپلومیٹیکلی ایکٹیو ہے, جو مجھے چیز پریشان کرتی ہے, انڈیا کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی دیکھ کر میں پریشان ہوں, اور پاکستان کی ڈپلومیٹک ان ایکٹیویٹی اور پیسیونیس دیکھ کر میں پریشان ہوں کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہماری سستی ڈپلومیٹک جو ہے وہ انڈیا کو یہ اپورچونٹی دے گی اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے کہ تم چائنا کے ساتھ بھی چاہو تو بہتر تعلقات بنا لو, چاہو تو چائنا کو نیوٹرلائز کر لو. کیوں نہیں کرتے؟ یہ گیپ ہم دیں گے, ہماری اپنی نااہلی دے گی, ہماری اپنی ان ایفیشنسی اور فارن منسٹری دے گی, جس کا میں ابھی رو رہا ہوں بیٹھ کر. سر کچھ بات کرتے ہیں اس پہ جو کل کراچی کا ہم نے چائنا کے ساتھ جو دوستی اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. صحیح. سر یہ جو کل واقعہ پیش آیا کراچی پہ, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سجاد علی شاہ صاحب کا جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے, اویس علی شاہ, سر اس پر کچھ بات کریں. آخر کیا سندھ میں ابھی تک معاملات کیوں ایسے ہیں؟ اگر
پنجاب میں بھی بہرحال ایسے ہو چکا ہے، جب سلمان تاثیر صاحب زیادہ اغوا ہوا، اس کے بعد گیلانی صاحب کا بیٹا، گو کہ دونوں بازیاب ہو چکے ہیں، لیکن اب یہ ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے سجاد علی شاہ صاحب کے بیٹے کے حوالے سے. تو سر سندھ میں کیا ابھی تک معاملات بہتر نہیں ہوئے اس حوالے سے کچھ؟ اس سے تھوڑا سا تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید وہ جو رینجرز کی گرپ تھی اور اس کا جو عمل دخل تھا اس کو کچھ کم کیا گیا تو اس کے یہ نتائج سامنے آ گئے. صحیح. شاید رینجرز بھی تھوڑی سی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہے وہاں کے سیاسی عمل کے حوالے سے کہ یہ شاید وہاں کی سیاسی جو پلیئرز ہیں ان کو رینجرز کی ایکٹیویٹی کو زیادہ پسند نہیں تھی، لہذا رینجرز نے شاید کوئی سٹیپ پیچھے لیا ایک بات. اور اگر نہیں لیا ہے اور کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے ان پر تو پھر یہ کچھ ہونا چاہیے. پھر رینجرز کی پرفارمنس پر بھی سوالیہ نشان ہے. صحیح. کہ ان کی پرفارمنس جو ہے اس کے اندر بہتری کی بجائے یہ کمی کیوں ہوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب پولیسنگ بھی تو کسی چیز کا نام ہے سر. ہاں لیکن وہاں پولیسنگ اور رینجرز دونوں کا مل کے کام کرنا بڑا ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود رینجرز وہاں کام کر رہی تھی، یہ کام تھا. لیکن یہ کام تو بیسیکلی پولیس کا ہے. یہ تمام چیزیں پولیس جو ساری کی ساری ابھی تک چونکہ ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوئی ہے، پولیٹیسائز ہے، اور جب وہ ڈی پولیٹیسائز ہونے کی کوشش کرے گی تو یہ کام بھی ہوں گے. لگتا یہ ہے کہ شاید وہاں کی پولیس جو ہے وہ ایسا کام کر رہی ہے جس سے وہ عناصر خوش نہیں ہیں جو عناصر پہلے خوش ہوا کرتے تھے. بالکل صحیح. یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس اے بگ کوشچن. صحیح. چلیں سر ملک کی سیاست پہ آتے ہیں. سر ٹرمز آف ریفرنس کی جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا بائیک آؤٹ ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور پیپلز پارٹی ایک ہی کنٹینر پر ہو سکتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے بھی کل کہا. سر اب متحدہ اپوزیشن نے جو 6 نکات پیش کر دیے اسے مسترد کرتے ہیں، حکومت نے یہ کہا ہے کہ نکات بھی مسترد ہو گئے، تو معاملہ اگریسونیس کی طرف ہی جاتا نظر آ رہا ہے. جس طرح سے اپوزیشن کے نکات کو مسترد کر دیا، اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے، صورتحال جا کہاں رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ لیکن یہ کیا ہوگا؟ عید کے بعد سڑکوں پہ آئیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے تو کیا لوگ آئیں گے؟ صحیح. ایک سوال تو یہ ہے. صحیح. گرمی کا موسم ہوگا، برسات ہوگی، میں انٹیسپیٹ کرتا ہوں جب سیلاب آئیں گے خدا نخواستہ لوگ کہیں گے جی ان رجسٹریشن کی پڑی ہے، سیلاب آئے ہوئے ہیں. صحیح. چلیں اٹھیں جا کے یہ کیا کرو تو جا کے کام کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. تو موجودہ حکومت بڑی خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ ان کے پاس ہر چیز کا توڑ موجود ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. صحیح. تو وہ سب سیف سائڈز موجود ہیں. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب گندم کا جو تھیلا لے کر کشتیاں بڑے بڑے جا کے وہاں پہنچ جائیں گے. یہ بھی ان کو بھی جانا پڑے گا، ان کو بھی بوٹ پہنا دیں گے وہ. تو 2-3 مہینے تو اس میں گزر جائیں گے. ستمبر گزر گئی، اکتوبر آئے گی، بہت رولا پڑے گا، تو کہیں گے ٹھیک ہے تو نے بہت رولا ڈالنا ہے تو چلو الیکشن پہ چلے جاتے ہیں. الیکشن کی تیاری مسلم لیگ کر رہی ہے. لیکن اس ساری کھیل میں فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. پیپلز پارٹی جس کے گھوڑے میں اب جان نہیں رہ گئی، ایک مردہ گھوڑا ہے پنجاب کے اندر، وہ کم از کم الیکشن کے اندر منہ دکھانے کے قابل بننے کے لیے وہ اس ساری ایکٹیویٹی میں فرنٹ لائن پہ آنا چاہتی ہے کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی ٹرک پہ ہیں، ہم بھی اس جدوجہد میں ہیں، ہم بھی جمہوریت میں، ہم بھی ہیں، ہمیں بھول نہ جانا. ٹھیک ہے، اس وقت وہ عمران خان کا کندھا استعمال کریں گے، اس ٹرک میں گھسنے کی کوشش کریں گے. عمران خان کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت وہ سولو فلائٹ پہ ہے، باقی جماعتیں چھوڑ گئی تو ان کو ایک ایسی طاقتور پارٹی یا ایسی پارٹی جس کی اسٹریٹ پاور ہے ساتھ چاہیے، انہیں بھی کے ساتھ چاہیے. لہٰذا وہ اس نقطے پر ہیں، ان کا مقصد گو نواز گو ہے. لیکن ایک گو نواز گو تو اس گیم میں آئے گا، اور جب وہ الیکشن کروا دیں گے تو پیپلز پارٹی ول بی دا ریئل بینیفیشری آف گیم. جس گیم کے اندر پیپلز پارٹی کی کسی نہ کسی سیٹ پر ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑ جائے گا. لہذا پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ سیٹیں لینے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتی ہے اس ساری کمپین کے نتیجے میں. سر وہ آپ نے فرمایا نا کہ پچھلے الیکشن کی اگر بات کی جائے تو اس میں تو پیپلز پارٹی کی کوئی ٹکٹ لینے کو پنجاب میں تیار نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ فیس سیونگ کے لیے شاید پیپلز پارٹی کے لیے کچھ بہتری ہو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب کل میں ایک سروے دیکھ رہا تھا ایک چینل پہ، وہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب کا جو سٹینس ہے پیناما کے معاملے پہ تقریباً 60% سے زیادہ پاکستانیوں نے اسے مسترد کیا. ایک سروے تو کروائے جا سکتے ہیں، جیسے بھی اپنے مرضی کے نتائج بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں ان سروے سے. لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعتاً
हुकूमत संजीदा नहीं है और अपोजिशन को मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़कों पे आए? मैं तो पहले गैलप सर्वे की बात कर रहे हैं आप, मेरे दोस्त हैं या शफीक गिलानी साहब, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सेल बनाया गया था नवाज शरीफ के ज़माने में, जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है पहली मरतबा, तो उसके सरबराह जो थे डॉक्टर एजाज शफीक गिलानी थे। सही। और इनकी लीनिंग्स, इनकी फंडिंग बाकायदा मुस्लिम लीग से हुआ करती थी। सही। और आज भी वो ज़ाती महफिलों में भी संजीदगी के साथ मुस्लिम लीग की हिमायत पर यकीन भी रखते हैं। सही। और वो ये आड़ भी जानते हैं कि सारे टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए गैलप सर्वे को टिल्ट कैसे दिया जा सकता है। लिहाजा इस मामले में तो मैं उनके इस सर्वे को जो है मशकूक निगाहों से देखता हूँ। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल। सही। अब दूसरा जो बात आपने क्या कही सर, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अपोजिशन ने जो TORs दिए, पहले कहा गया कि पार्लिमानी कमेटी बना ली जाए, उसमें बैठ के बात करेंगे, TORs तय कर लेंगे। पार्लिमानी कमेटी में नाकामी हुई, अब बॉयकॉट कर दिया मुतहिदा अपोजिशन ने फिर 6 निकात दिए, अब उसको भी हुकूमत ने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं। तो क्या वाकईतन हुकूमत मजबूर कर रही है अपोजिशन को कि आप सड़कों पर ही आएँ? असल में हुकूमत के जो अफराद जो इस वक्त जो उनका जो अग्रेसिव ग्रुप है ना, जिसे हॉकिश ग्रुप कहते हैं, जी, असल में नेगोशिएशन उनके हाथ में चले गए हैं, वो फ्रंट पे आ गए हैं। सही। और जैसे आप देख रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ी के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, वो तो इसलिए कि भी एक रफड़ पड़ जाए और रफड़ के अंदर ये कुछ करें। जैसे मैंने पूरा नक्शा पेश किया सितंबर तक, तो कुछ नहीं होना। सही। सलाह भी सलाह है, सही। अल्लाह ना करे आगे। और उसके बाद में इंतखाबात है, और इंतखाबात में आए आके जो अपनी ताकत आजमाएँ, अवाम फैसला करेंगे कि TOR सही है कि नहीं, अवाम फैसला करेंगे कौन जो है वो अपने अवाम की लैंग्वेज। अवाम को क्या पता, आम आदमी, गरीब आदमी, नीचे का बंदा, उसको तो नहीं पता ना कि पनामा लीज क्या चीज़ है और यहाँ पर ट्रेल क्या चीज़ होती है, दौलत कैसे जाती है, क्या होता है, ये बारीकियाँ तो एक आम आदमी नहीं समझता। सही। वो तो कहता उसका नाम ही नहीं था। बिल्कुल सही। तो फिर क्यों आया? सही। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, ये एक आम आदमी का सवाल नहीं है। सही। ये तफसीलात हैं जो हम, लिहाजा इसकी कानूनी जंग की होगी। जैसे कि तहरीक इंसाफ ने सही किया कि वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और लंदन के अंदर की अदालत में ये पनामा लीज के बारे में केस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके आगे ये भी बता दीजिए, आपने कहा कि सितंबर तक तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सितंबर तक तो सेफ कॉर्नर्स हैं हुकूमत के पास के किसी भी कॉर्नर में जाया जा सकता है, लेकिन सर सितंबर से पहले की जो सूरत हाल देखें, हम 2014 का धरना देखें, सिर्फ इमरान खान का नहीं था, वो कादरी साहब का भी था, कादरी साहब का स्टैंस निज़ाम को तब्दील करना भी था, और दूसरा फिर जो उसके बाद एग्रेशन आया उसमें मॉडल टाउन के सानहे के बाद आया कत्लेआम जो वहाँ पे हुआ। लेकिन सर अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट होती कि हम ये जो हमें इतनी मेजॉरिटी मिली है वो भी मशकूक है, जिस तरह से अपोजिशन जमातें और दीगर सियासी जमातें 21 या 22 सियासी जमातों ने क्वेश्चन मार्क लगाया उसकी इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हुकूमत ये देखती कि हम इतना मैंडेट दोबारा ले लेंगे तो वो दोबारा इलेक्शन में चले जाते? इतनी जल्दी जाने का शौक भी नहीं होता। कुछ लोगों के काम रुके होते हैं, वो पूरे करके जाने होते हैं, कुछ टारगेट होते हैं वो पूरे करने होते हैं। सही। तो उसके बाद भी बंदा कहता है कि ठीक है अब आते हैं मैदान के अंदर। वो तैयारियाँ, इलेक्शन की तैयारियाँ अभी इतनी मुकम्मल नहीं हुई होंगी, जब से मुकम्मल हो जाएंगी वो ऐलान कर देंगे। सही। अभी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकेंगे, जितना ज़्यादा मौके मिलेंगे वो तैयार करने के, तो क्यों ना मौका हो, अभी कौन वक्त से पहले छोड़ता है। लेकिन ये लोग सर अब इस पार्लिमानी कमेटी में जो TORs की कमेटी बनाई गई है उस पर तो क्वेश्चन मार्क इतने लग गए हैं कि जिस तरह से अपोजिशन कहती है हम नहीं मान रहे, हुकूमत कहती है हम नहीं मान रहे, इतने दिन डेड लॉक बरकरार रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि रमज़ान का वेट किया जा रहा है, रमज़ान गुजर जाए, ईद गुजर जाए, उसके बाद सड़कों पे आएंगे। लेकिन एक और पार्लिमानी कमेटी जिसने इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर करना है और उसका जो कन्वीनियर जो उसका हेड मुकर्रर किया गया है वो परवेज़ रशीद साहब को मुकर्रर कर दिया गया है। सर पहली उनके पर्सनल एक दूसरे से ग्रजेस हैं, इमरान खान और वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं, उनके लोग एक दूसरे पे अटैक करते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि मुतनाज़ शख्सियत हैं परवेज़ रशीद साहब और उनको उस कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया, अपोजिशन ने उन्हें मान भी लिया है, तो सर मामला वो कमेटी कुछ हल कर पाएगी आपके नज़दीक? असल में ये वो दूसरा मसला है कि जिसको जो पोजीशन मिलती है वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता। यानी ये इस्तेकाक तो बहरहाल हुकूमत और अपोजिशन का है, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस।
لہذا وہ اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس پر اتفاق رائے ہونا چاہیے، اتفاق رائے کے ساتھ کوئی چیز کی جائے. اس وقت وہ اتفاق چاہ رہے ہیں اپوزیشن حکومت کا. دوسرے معنوں میں باقی پارٹیاں اس کو مکمکہ سمجھتی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مکمکہ ہے. میرے خیال پیپلز پارٹی پر یہ بڑی ذمہ داری آتی ہے خورشید شاہ صاحب پر، تو یہ سارے معاملہ طے کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرتے کہ اس طرح کی ایکسیپٹنس پرویز رشید کی صورت میں جو باقی پارٹیاں جن کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں آ کر ان پر اس کے منفی اثرات ہوں گے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ایک مفاد ہمارا ہے کہ ہم نے 2 ممبر اپنے دینے ہیں، 2 انہوں نے دینے ہیں، تو ہمیں اس وقت موقع جو اپنے 2 بندے تو ڈالیں نا. لہٰذا جس بندے کو جو پوزیشن ملتی ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. پیپلز پارٹی کو بحیثیت اپوزیشن یہ پوزیشن ملی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑیں، بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے تو ہمارے 2 ممبر تو آئے نا الیکشن کمیشن کے اندر. تو اگین کہ اس الیکشن کمیشن کے 2 ممبر پیپلز پارٹی کی مرضی کے اس کی جیب کی کڑیاں وہاں آ جائیں گی، تو ان کے آ جائیں گے، کھیل وہیں رہے گی. تو یہ ایک وہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے پاس ایسے لوگوں کی کمی ہے، اور اگر ہے تو ان کو کبھی آگے نہیں لایا جائے گا جو فیئر اور فری الیکشن پر انٹیگریٹی کے ساتھ بلیو کرتے ہوں. سر آگے کچھ 2 دن پہلے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اگر دال مہنگی ہے تو چکن کھا لیں. سر فرانس کی شہزادی کا بیان ذہن میں آتا ہے جب انہوں نے شاید ان کو فیکٹس ہی نہیں پتہ تھے کہ جب انہوں نے کہا ایسا ہی کچھ ملتا جلتا بیان دیا کہ اگر روٹی مہنگی ہے تو بریڈ کھا لی جائے یا کیک کھا لیا جائے. اب ڈار صاحب کہتے ہیں کہ چکن کھا لیا جائے. سر چکن کے حوالے سے بجٹ میں ڈار صاحب نے جو کہا تھا کہ 200 روپے سے مہنگا نہیں ملے گا، کئی علاقے ایسے جہاں پر 200 روپے سے ابھی بھی چکن مہنگا مل رہا ہے. تو سر چکن کہاں سے سستا لے گئے ہیں ہم لوگ؟ مشرف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ روٹی مہنگی تو کیک کھا لیں. ٹھیک ہے، یہ جو کلاس ہے نا اصل میں کیک کھانے والی اور یہ ایسی باتیں کرتی ہے، یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں دوسرے معنوں میں غریب کی غربت کا مذاق بھی ہے. کیک کھا لو جی، کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ اس کو کیک کی اسپیلنگ پتہ نہیں بیچارے کو، اسے کیک کا کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، چکن کہتے ہیں. چکن دیکھیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے، چکن کی انڈسٹری کس کے پاس ہے؟ پنجاب کی. صحیح، بالکل صحیح. اپنی انڈسٹری کو بڑھاوا دو. ملک انڈسٹری پہ تمہارا قبضہ، بڑھاتے جا رہے ہیں آ کر. اسٹیل انڈسٹری پہ تمہارا قبضہ، ملک انڈسٹری پہ تمہارا قبضہ. ہلا دودھ چارے والے نکلے آگے، ان کو نکرے لگا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ چکن انڈسٹری پہ تمہارا قبضہ. یہ تو قبضہ گروپ ہے. آپ چکن 100 روپے بھی کر دو گے تاکہ لوگ کھائیں آ کر، تمہارا مرغہ بیکے. نہیں سر، وہ میں نے بڑے بڑے پوسٹرز دیکھے ہیں، اس پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب کے حوالے سے تصویر حکومت پنجاب، اور نیچے جو سلوگن لکھا ہے چکن کھائیں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں چکن سے. تو سر یہ سرکاری پیسے سے پروموشن کریں گے ہم لوگ؟ بس جی ایسے ہی ہے. سر پروگرام میں آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور اس موقع پر آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بعض جاہلوں کی جانب سے مذہب کے نام پر خواتین پر تشدد کو مسترد کرتے ہیں. آج بی بی کی برسی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے برسی منائی جاتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.